عمر یار، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ اس سوال کو سمجھانے سے پہلے میں ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں اپنے سننے دیکھنے والوں کو۔ پرانے کنعان کی بات ہے کہ کنعان شہر کا ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو یہ شوق ہوا کہ وہ آب حیات پینا چاہتا ہے۔ کسی وزیر نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ آب حیات ایک ایسا آب ہے، ایک ایسا پانی ہے جس کو پیا جائے تو انسان مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ شوق ہوا کہ وہ آب حیات پینا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے تمام وزیروں کو بلایا اور اس نے کہا کہ میرے لیے آب حیات کا انتظام کرو۔ وزیروں نے اپنے تئیں بہت کوشش کی، لیکن آب حیات کہاں ملے۔ بادشاہ کو جلال آیا اور بادشاہ نے وزیر اعظم سے کہا کہ جاؤ جہاں سے مرضی میرے لیے آب حیات کا انتظام کر کے آؤ۔ وزیر اعظم اپنے گھوڑے پر سوار اپنا تھوڑا سا زاد راہ لے کر آب حیات کی تلاش کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ خاک چھانتا ہے، در بدر بھٹکتا ہے، وہ کہیں پڑتا گرتا ہندوستان کے علاقے میں پہنچتا ہے۔ وہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ فلاں گاؤں، اور اس گاؤں کے پاس ایک درخت، اور اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ایک بابا، اس بابے کے پاس آب حیات کا نسخہ موجود۔ تو وہ وزیر وہاں پہنچتا ہے۔ وہاں جو بزرگ ہوتا ہے بہت خوبصورت خوبصیرت اور دیکھنے میں ہی خدا کا ولی لگتا ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آؤ میاں، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں کنعان سے آیا ہوں، بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں، میرا ایک سوال ہے۔ بابا اسے کہتا ہے تمہارے سوال کا جواب ہم بعد میں دیں گے، پہلے تم اپنے آپ کو تازہ دم کرو، نہاؤ، کھانا کھاؤ، پھر آرام کرو، پھر اٹھو، پھر بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ وزیر نہا دھو کر تازہ دم ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد آرام کرتا ہے، اور آرام کرنے کے بعد اسی درخت کے نیچے بابا اور وزیر بیٹھ جاتے ہیں۔ بابا اسے کہتا ہے ہاں پتر، کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ وزیر کہتا ہے میں کنعان شہر کا وزیر ہوں، اور میرے بادشاہ کو آب حیات پینے کا شوق چڑھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے جس حال میں جیسے مرضی آب حیات کا انتظام کرو۔ بابا کہتا ہے اچھا۔ بابا اسے ایک نسخہ بنا کر ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے جا کر اپنے بادشاہ کو دینا اور کہنا یہ آب حیات کا نسخہ ہے۔ وزیر خوش ہوتا ہے، واپس پہنچتا ہے دھول سے اٹا ہوا، راستے کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا۔ تو جب وہ وہاں پہنچتا ہے اپنے شہر واپس، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے آب حیات کا تحفہ آیا ہے، منادی کروا دی جاتی ہے، پنڈال لگ جاتا ہے۔ بادشاہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ بھائی بتاؤ کہ ہمارے لیے آب حیات کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے جی فلاں شہر میں گیا تھا، فلاں گاؤں میں، وہاں ایک بابا تھا، اس بابے نے یہ نسخہ دیا ہے۔ وہ نسخہ بابے کے ہاتھ میں دیتا ہے، بابا اس نسخے کو کھولتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے زندہ رہنا چاہتے ہو؟ تو پھر ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے، زندہ رہنا چاہتے ہو؟ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو زندہ سے محبت شروع کر دو۔ بادشاہ اپنی اپنی کابینہ کے سب سے زیرک آدمی سے پوچھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ زیرک آدمی بادشاہ کو بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اللہ سے محبت کرنا شروع کر دو، تم زندہ ہو جاؤ گے۔ بہرحال بادشاہ کے دل پر بات لگتی ہے، بادشاہ صوم و صلات کا پابند ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، وہ اپنی ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اللہ ہی کو اپنا خالق و مالک تصور کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو زندہ سے محبت کر دو، اور جن لوگوں نے زندہ سے محبت کی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ سویا ہوتا ہے، اور بادشاہ کو سوئے ہوتے ایک خواب میں ایک فرشتہ ایک بہت خوبصورت بزرگ کی شکل میں ملتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ خدا
نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا پیغام ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا سے محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اور اگر اللہ کی مخلوق سے محبت کرو گے تو پھر رہتی دنیا تک تمہارا نام زندہ ہوگا۔ دوستو، یہ کہانی کنعان کی ہے، یہ کہانی پاکستان کی ہے، اور یہ کہانی ہر اس انسان کی ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ سے محبت کیجئے، اور اگر زندہ اور جاوید ہونا چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کیجئے۔ زندگی آسان ہوگی، زندگی خوشگوار ہوگی، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہ جائے گا۔ جی عمر،